رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سی بات کروں گا اور اللہ کے فضل سے بات کی سمجھ بھی آئے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے. ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، نہ اس کے بارے میں احادیث میں ذکر ہے. اور اگر ہوتا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً کر کے دکھاتے، یا اگر ہوتا تو کوئی صحابہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہتے، تو اس کا مطلب اس بات کو مانا جائے گا. تو ایسے بہت سے کام ہیں جو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے کہا ہوگا تم یہ کام یہ کر رہے ہو، کرتے رہو. کون سے ایسے عمل ہیں کہ جو ہم کر تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان اعمال پر ٹوکا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تم یہ کام جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے، تو ہم میں سے اکثر ایسے ہم الفاظ بولتے ہیں یا ایسا بہانہ تلاش کرتے ہیں جس سے اگلے کا موقع دو. ہاں، اگر اگلا اس طرح کا ہو جس کو جو بول رہا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ اچھا نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو اگر وہ ایسا انسان ہو کہ وہ لازمی کہہ کر چھوڑے کہ تم یہ کام چھوڑو، بے شک تم اپنی کسی وجہ سے کر رہے ہو یا تم اپنی کسی خوشی کی وجہ سے کر رہے ہو، یہ کام چھوڑو کیونکہ یہ کام گناہ ہے جو تم کر رہے ہو. مختصر سے بات ہے، میں اس موقع کی طرف اس بات کی طرف آتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس طرح سالگرہ کا موقع ہو گیا، جس طرح ہیپی اینیورسری یعنی شادی کا جو سال جو ہم مناتے ہیں ہر سال، وہ موقع ہو گیا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جو نکاح کے موقع پر جو ہم کرتے ہیں، مہندی ہو گئی اور بہت سے رسم و رواج یہ بھی ہو گیا. اگر ان کے بارے میں ٹوکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شروع سے رواج چلتا ہے. بھائی شروع سے رواج چلتا آ رہا ہے، مان لیا، تب کسی کو اتنا زیادہ علم نہیں تھا، اب تو علم ہے، اب ہر چیز پاس موجود ہے، گوگل موجود ہے، گوگل میں آپ کچھ بھی لکھیں وہ فوراً آپ کو بتا دے گا یہ حدیث یہ ہے، یہ حدیث یہ ہے، یا اس کے بارے میں یہ علم ہے، اس کے بارے میں. ہم جاننے کی کوشش کرتے نہیں. کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے؟ کیونکہ ہمارا دین کی طرف رجحان نہیں. اگر ہمارا دین کی طرف رجحان ہو، ہماری دین کی طرف توجہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز ملے گی. ہم جاننے کی کوشش تو کریں. اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے 12 ربیع الاول کا، آپ دیکھ لیں کہ اکثر لوگ اس مہینے کو ایسے مناتے ہیں جیسے عید کا دن. کہاں پہ لکھا کوئی حدیث، کوئی قرآن جیت میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہو؟ کہیں بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ جو میں نے ابھی الفاظ بولا کہ اس مہینے کو اس طرح منایا جاتا ہے جس طرح عید ہو، اور باقی لوگوں نے عید کو شمار کر دیا اس میں. وہ کس طرح؟ جب میں 9ویں 10ویں کتاب پڑھ رہا تھا، جب اس کے پیپر دینے تھے، تو میں نے جو یہ مضمون وغیرہ جب پڑھا تھا اس میں لکھا کہ عیدین، یعنی کہ جس میں عید کے بارے میں عید الفطر کس طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا کیا کون کون سے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں ہم کیا کرتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے تیسری عید کے لیے عید میلاد النبی، یعنی کہ انہوں نے اس کو عید ہی بنا دیا ہے. اب جو نیو ایڈیشن آ رہا ہے اس میں بھی یہی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو خود
آپ دیکھ لیں کہ اکثر لوگ اس کے نوافل بھی پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے؟ کوئی بھی نہیں پڑھے. یا صحابی نے کسی نے؟ کوئی بھی نہیں. لوگ اس طرح بناتے ہیں اور نعوذ باللہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو سالگرہ کے موقع پر بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ ہے، 12 ربیع الاول جب آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہے تو ہم اس کو سالگرہ کے موقع پر منائیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے یا مدینہ بنا ہوتا ہے، اس کو کاٹتے ہیں. کیسا ہمارے معاشرے میں کام چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی اس بات سے ویلر نہیں ہے کہ کسی کو نہ پتا ہو. سوشل میڈیا کا دور ہر چیز ہر سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، اس کو کیک کو کاٹ بھی رہے ہیں اور زمین بھی پھینک رہے ہیں. کیسی محبت. ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیسی محبت ہے ہماری. کوئی ہمیں پتہ لگے محبت کس طرح کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے اندر فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بولے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو میں اور اللہ تم سے محبت کرے تو میری اطاعت کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم بھی کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں. وہ کس طرح چلنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. کون سے سنتے ہیں؟ نماز 5 وقت پڑھیں. ہم پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھتے. قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہم کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، ہم نے رکھی؟ کوئی بھی نہیں رکھی. کم از کم جو ہم محبت کرتے ہیں وہ اعمال تو کریں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی اعمال نہیں کر، ہم سارے کر سکتے ہیں. نیت ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہر کام ہو جائے. تو کوشش کریں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلامی پورے داخل ہیں. کوئی کچھ باتوں پر عمل کر لینا اور کچھ باتوں کو چھوڑ دینا یہ طریقہ غلط ہے. تو ہمیں کوشش کریں جو ٹھیک ہے اس پر عمل کریں، جو نہیں ٹھیک اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. قرآن مجید موجود ہے، آپ اس کی ایک حرف پڑھ لیں، آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے. احادیث پڑھ لیں، آپ کے ہر سوال کا جواب احادیث میں موجود ہے. ایک بار کتاب کھول کے دیکھیں. ہم کوشش نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں. اور اب ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کی کتاب میں آیت پڑھی کہ 12 مہینے ہیں اسلام میں. تو جب چاند نظر آ جائے تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جب نیا چاند نظر آئے اللہم احلنا وعلینا بالامن والایمان والسلامۃ علی الاسلام وفی وربک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب نیا چاند دیکھو تو یہ دعا کرو. تو ہم باقی جو چاند ہیں کون سے چاند پر دیکھتے ہیں اور کون سے چاندوں پر عمل کرتے ہیں؟ سب سے نمبر 1 محرم کا چاند، ہم اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. نمبر 2 ربیع الاول کا چاند، اس کو ہم بہت غور سے دیکھتے ہیں. نمبر 3 رمضان کا چاند، عید الفطر کا چاند اور عید الاضحیٰ کا چاند. یہ 5 چاند ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے، باقیوں کے بارے میں نہیں پتا. باقیوں کے نام پوچھ لو اکثر وہ نہیں آئیں گے، اور آپ بھی جائیں گے تو وہ اس کے مطابق نہیں چلیں گے. کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا اسلامی مہینہ کس وقت شروع ہو رہا ہے، کس ٹائم شروع ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. جب ہمیں پتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر چاند دیکھنے پر دعا کریں گے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان والا بنا. ہم ہر چاند دیکھ کے دعا کریں. ہم نہیں پڑھتے. جب رمضان کا چاند آتا ہے ہم نے اپنے اسٹیٹس پر فیس بک انسٹاگرام ہر چیز پر ہم نے اسٹیٹس میں لگایا ہوتا ہے کہ نیا چاند دیکھنے کی دعا. جب عید کا موقع آتا ہے ہم نے ایک دوسرے کو تکبیرات بھی سینڈ کرتے ہیں اور یہاں ہم یہ دعا بھی سینڈ کرتے ہیں نیا چاند دیکھنے کی دعا. جب محرم شروع ہوتا ہے اسلامی مہینے کا نیا سال تب بھی ہم یہ دعا. پھر اس کے بعد جو سفر کا مہینہ ہے، جو رجب کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جمادی الاول جمادی الثانی کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، یہ ہم اس وقت کیوں نہیں سینڈ کرتے؟ ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ یہ بھی اسلامی مہینے کا نیا مہینہ ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھو. ہم نہیں پڑھتے. ہمیں پڑھنی چاہیے، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. اب کچھ دن پہلے مجھے 2-3 بندوں نے یہ ربیع الاول کا نیا چاند مبارک ہو، میں نے پوچھا بھائی کیوں سینڈ کر رہے ہو؟ انہوں نے باقی مہینوں میں مجھے نہیں کیا کہ سفر کا چاند تم دیکھو دعا پڑھو سفر کے چاند کی، یا رجب کے چاند کی تم دعا پڑھو. نہیں پڑھا، تم نے نہیں سینڈ کیا. باقی چیزیں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس لیے میں نے سینڈ کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا جو باقی مہینے وہ محبت کرنے والے نہیں، وہ عمل کرنے
اس مہینوں میں جو ربیع الاول کا مہینہ ہے ہم 100 نفل پڑھ لیتے ہیں، باقی دنوں میں ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ اس طرح کی محبت ہے، اس طرح کا اسلام ہے، اس طرح کا ہمارا دین ہے۔ دین مکمل ہے، دین مکمل اسلام فطرت ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں جو دین ہے کم از کم اس پر تو عمل کریں، کم از کم 5 وقت کی نمازیں تو پڑھیں، کم از کم 30ویں سپارے کی صورتیں تو یاد کریں۔ قرآن مکمل قرآن مجید نہیں یاد ہوتا، 30ویں سپارے کی چند صورتیں تو یاد کریں جو ہم نماز میں پڑھ سکیں۔ ہم صرف اور صرف قل ہو اللہ گزارا کرتے ہیں، ہر نماز میں قل ہو اللہ، ہر نماز میں قل ہو اللہ، کم از کم تھوڑی بہت صورتیں یاد کریں، سنت پر تو عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سی بات تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا تو کوشش کریں کہ جو بات سن لیتے ہیں اس کو آگے بھی پہنچایا کریں، اور ہر ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے ہر چیز کا کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔